آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے، کانٹرسیپٹیو میتھڈس۔ اس میں بہت ساری خواتین کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کون سا طریقہ ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کی سوٹیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کسی کی فیملی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، کسی کو صرف وقفے کے لیے دوائی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کوئی ایسے ساتھ میں ایشوز ہوتے ہیں، ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ طریقہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر طریقے کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے ہی پیشنٹس کے ساتھ ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ ایزیلی اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں، اس کو اختیار کر سکتی ہیں، تو اس کے مطابق ہی ان کو وہ طریقہ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ مریض کو پریگننسی کے دوران ہی ہم ان کو برتھ کنٹرول کے لیے میتھڈ ایڈوائز کر دیں، ڈسکس کر لیں کون سا طریقہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس وقت نہ ہو سکے تو ڈیلیوری کے ٹائم پہ جب مریض ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہیں، گھر جا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے تاکہ وہ نیکسٹ ان پلانڈ پریگننسی سے بچ سکیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کون کون سے طریقے اویلیبل ہیں۔ پہلے نمبر پہ اورل کانٹرسیپٹیو پلس ہیں جو کہ ڈیلی یاد سے ہر روز لینی ہوتی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ بیریئر میتھڈ آف کانٹرسیپشن ہے، کونڈم یعنی ساتھی کا استعمال۔ تیسرے نمبر پہ IUCDs ہیں جو کہ یوٹرس کے اندر ایک ڈیوائس رکھی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ انجیکشنز ہیں جو کہ مسلس کے اندر ہم لگاتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے انجیکشنز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ سب ڈرمل امپلانٹ ہوتے ہیں جو کہ جلد کے نیچے ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، 3 5 یا 7 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اور اینڈ میں آتا ہے ٹیوبل لائگیشن یعنی کہ ٹیوبیں بند کر دینا، جو کہ ایک سرجیکل میتھڈ ہے اور پرماننٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیبی نہیں پیدا ہو سکتے، یہ اس وقت ہی کرانا ہوتا ہے جب آپ کی فیملی مکمل ہو اور جب آپ کو کوئی اور طریقہ سوٹیبل نہ ہو آپ کے لیے۔ میں ڈسکس کروں گی اورل کانٹرسیپٹیو پلس کو، جن کا 1 یا 2 بیبیز ہوں اور ان کو وقفہ چاہیے ہو، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اورل کانٹرسیپٹیو پلس ان کو ایڈوائز کی جاتی ہیں اگر ان کو ٹھیک لگے۔ یہ ہر روز یاد سے ڈیلی 1 پل لینی ہوتی ہے، ایک ہی فکس ٹائم پہ لینی ہوتی ہے۔ یہ 2 طرح کے پیکس ہوتے ہیں، 21 گولیوں کا پیک بھی ہوتا ہے، 28 گولیوں کا پیک بھی ہوتا ہے۔ 21 گولیوں والا جو پیک ہے اس کو پورا کر کے 7 ڈیز کی بریک لیتے ہیں، پھر 7 نیا پیک شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو 28 گولیوں والا پیک ہے وہ کنٹینیوس آپ یوز کر سکتے ہیں، ایک پیک ختم کیا اور دوسرا سٹارٹ کر دیا۔ اس میں 21 گولیاں وائٹ ہوتی ہیں، اور جو براؤن گولیاں ہیں اس دوران آپ کو پیریڈس آ جاتے ہیں۔ جگر کے مریض ہوں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہوں، اور جن پیشنٹس میں کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو، یا جو پیشنٹس بہت اوور ویٹ ہوں، جن کو DVT وینس پھولنے کا پرابلم ہو، وہ مریض اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور احتیاط ہم نے یہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ اگر پل لینے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو وومٹنگ آ جائے یا لوز اسٹول ہو، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، تو پھر جو آپ نے پل لی ہوئی ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک ایکسٹرا پل لینی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے پل لینا بھول جائیں تو آپ نے اس کو ایز سون ایز ارلی ایز پاسبل آپ نے اس کو لینا ہوتا ہے، جیسے ہی یاد آ جائے آپ نے فوراً لینا ہوتی ہے پل۔ 2 یا 2 سے زیادہ پلز آپ بھول جائیں تو پھر آپ نے پلز کو تو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو کمپلیٹ پروٹیکشن نہیں دیتی، ساتھ میں آپ نے بیریئر میتھڈ یعنی کہ ساتھی کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں بیریئر میتھڈ آف کانٹرسیپشن یعنی کہ ساتھی کا استعمال۔
اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ایک تو کانٹرسیپشن پریگنینسی سے، حمل سے بچ جاتی ہیں، دوسرا اس کے استعمال سے انفیکشن ایک سے دوسرے کو نہیں ٹرانسمٹ ہوتا۔ لیکن اس میں فیلئر ہو سکتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے آپ انپروٹیکٹڈ ہو گئی ہیں، یعنی کہ کوئی رپچر ہو گیا ہے، تو اس کیس میں آپ ایمرجنسی پلز لے سکتی ہیں جو کہ ای سی پی یا ایمٹٹ کے نام سے ہیں، اور یہ تب بھی پاسبل ہے کہ آپ ہر وقت ان کو آپ کے پاس یہ موجود ہوں اور آپ ود ان 1 hour لیں تو ان کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آلدو لکھا تو ہوتا ہے کہ یہ 72 hours میں لے سکتے ہیں، لیکن ان کا صحیح اثر تبھی ہوتا ہے کہ ان کو ارلیسٹ آفٹر دا انپروٹیکٹڈ کوائٹس ان کو ارلیسٹ لیا جائے۔ ان کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے irregular bleeding ہو سکتی ہے یا پیریڈز آپ کے لیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی سائیڈ افیکٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ انجیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مسلس میں لگانا ہوتا ہے۔ اس کو پیریڈز کے دوسرے دن ہم لگاتے ہیں، اور یہ آپ کو 1، 2 اور 3 ماہ کے لیے پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں، زیادہ تر یوز ہونے والے ہیں وہ جو 3 ماہ کے ڈیوریشن کا انجیکشن ہے۔ ان کے سائیڈ افیکٹ میں جو کامن سائیڈ افیکٹ ہے وہ پیریڈز کا رک جانا ہے، تو اس میں آپ نے پہلی دفعہ تو پیریڈز کے دوسرے دن ان کو لگوانا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیٹ یاد رکھ کے ہر 3 ماہ کے بعد اپنے سیم ڈیٹ پہ وہ لگوا لینا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے سم ٹائمز کسی مریض کو irregular بلیڈنگ یا اسپاٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹرانزامین کانسٹنٹ سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مریض کے جسم میں ان کو فیملیئر ہونے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ دوائی کا جو سائیڈ افیکٹس ہیں مریض کے جسم کو اس کو قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ سائیڈ افیکٹس irregular بلیڈنگ والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پیریڈز کا بند ہونے والا سائیڈ افیکٹ رہتا ہے۔ یہ انجیکشنز انہوں نے تب تک لگواتے رہنا ہوتا ہے جب تک وہ چاہتی ہیں کہ ان کو حمل نہ ہو، اور جب وہ چاہیں کہ ان کو اب پریگنینسی چاہیے تو اس وقت یہ انجیکشنز لگوانا بند کرتے ہیں۔ IUCD ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو یوٹرس کے اندر رکھا جاتا ہے، پیریڈز کے دوران ہم یہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ والی جگہ آکوپائی کرتی ہے جہاں پہ آ کے فرٹیلائزڈ اووم یعنی کہ پریگنینسی جو آ کے امپلانٹ ہوتی ہے، یہ اس کی جگہ لے دیتی ہے اور پریگنینسی کو وہاں پہ امپلانٹ نہیں ہونے دیتی۔ اس میتھڈ میں بہت ضروری ہے کہ اگر کسی نے IUCD رکھوانی ہو تو اس کا پہلے پیلوک ایگزامینیشن کیا جائے، اس میں اگر انفیکشن ہو تو کپل کو پہلے انفیکشن فری کیا جائے، انفیکشن کی ٹریٹمنٹ دی جائے، اور جب اس کو رکھا جائے تو اس ٹائم پہ بھی سارے ایسیپٹک میجرز یعنی کہ ہر چیز جراثیم سے پاک ہونی چاہیے، انسٹرومنٹس، گاؤن، گلوز۔ اس کو رکھنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی صحیح پراپر جگہ پہ فٹ ہو گئی ہے۔ اگر یہ اپنی پراپر جگہ پہ نہ ہو، اپنی جگہ سے ہل جائے، نیچے سلپ کر جائے، تو اس کیس میں بھی پریگنینسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو چیک کرنا ایک دفعہ تو رکھنے کے بعد چیک کرنا چاہیے، اور ایک دفعہ 48 hours کے بعد، پھر فرسٹ پیریڈز کے بعد، اور اس کے بعد 6 monthly to 1 yearly آپ کو اسکین کروا کے اس کی پوزیشن کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ ویسے ہم مریض کو بھی ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا جو تھریڈ ہے وہ فیل کرتی رہیں، اگر ان کو تھریڈ فیل ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ یہ پراپر پلیس پہ ہے۔ کئی دفعہ تھریڈ اگر ان کو فیل ہو کہ لمبا ہو گیا ہے تو بھی وہ فوراً دکھائیں، کیونکہ اس کیس میں اپنی جگہ سے وہ ہل جائے گی اور پریگنینسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور احتیاط یہ ہوتی ہے کہ اگر IUCD رکھنے کے ساتھ بیریئر میتھڈ بھی یوز کر لیے جائیں تو مریض کی یہ IUCD زیادہ دیر کے لیے چلے گی، کیونکہ اس کی بیریئر میتھڈ کے ساتھ میں یوز سے انفیکشن انٹروڈیوس نہیں ہوگا، ادروائز تھریڈ کے ذریعے انفیکشن اندر یوٹرس کے اندر تک جا سکتا ہے۔ تو اس کیس میں ہمیں مریض کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو ذرا سا بھی انفیکشن ہو تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس آنا ہے اور اس سے ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ ایک اور طریقہ جو کہ لانگ ٹرم ہے، زیادہ سالوں کے لیے، اگر آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہو
اور آپ کے لیے کوئی اور میتھڈ جو اوپر طریقے بتائے ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں، تو آپ ٹرائی کر سکتی ہیں سب ڈرمل امپلانٹس۔ یہ جلد کے نیچے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ہارمونس کو ریلیز کرتے ہیں اور پریگننسی نہیں ہونے دیتے۔ یہ 3 سال، 5 سال، 7 سال ڈیوریشن کے ہوتے ہیں۔ ان کے سائیڈ افیکٹس بھی انجیکشنز کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ سٹارٹ میں ان کی وجہ سے irregular بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور پیریڈز بھی کچھ پیشنٹس کے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سائیڈ افیکٹس اگر کسی کو قابل قبول ہوں تو ان کو یہ رکھوانے چاہیے۔ ٹیوبل لائگیشن یعنی کہ آپ کی فیلوپین ٹیوب جو دونوں ٹیوبس ہیں جہاں پہ میل اور فیمیل کے سیلز یونائٹ ہوتے ہیں اور پریگنینسی ہوتی ہے، اس ٹیوب کو سرجیکلی کٹ کیا جاتا ہے اور لائگیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے جس میں میل اور فیمیل کے سیلز ملتے ہیں۔ یہ سرجیکل میتھڈ ہے اور یہ پیٹ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر انہی پیشنٹس کو کرانا چاہیے کہ جن کی فیملی مکمل ہو چکی ہو، کیونکہ یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور جن کے اوپر بتائے ہوئے سارے طریقے ان کے لیے فیل ہو جائیں تو وہ کروائیں، یا پھر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیلیوری ہی سی سیکشن سے ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جب ان کی فیملی کمپلیٹ ہو اور پیشنٹ کی عمر بھی 35 کے اراؤنڈ ہو چکی ہو تو پھر اس کو اپنے آخری سیزیرین کے ساتھ ہی یہ BTL کروا لے، ٹیوبل لائگیشن کرا لے، اس کے ساتھ ہی یہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر کرانا ہو تو پھر مریض کو علیحدہ سے ہی پیٹ سے یہ آپریٹ کروانا پڑتا ہے۔ اگر خواتین کے لیے کوئی بھی اوپر بتایا ہوا طریقہ سوٹیبل نہیں ہے تو ان کے ہسبینڈز ویزیکٹمی یعنی کہ ان کے ہسبینڈز کی نس بندی بھی کروائی جا سکتی ہے، جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے، اور ان کی نس بالکل جلد کے نیچے ہوتی ہے، بہت آسانی سے ان کی یہ نس بندی ہو سکتی ہے جس کو کہ ویزیکٹمی کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کافی ڈیٹیل سے ہر میتھڈ کو بتایا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کو، اس کی سوٹیبلٹی کو۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔